2 سیکنڈ کے لیے. جی سر، آج کا ٹاپک یہ ہے کہ محمد 40 سال سے پہلے جس وقت وہ اسلام انہوں نے نہیں لیا تھا، ان کو جبرائیل نے آ کے وحی نہیں دی تھی سپوزٹلی، اس وقت وہ کیا تھے؟ اور ابھی جو میں نے چند ایک احادیث دکھائیں اس کے مطابق محمد کا جو والد ہیں اور جو والدہ ہیں وہ آپ کے حدیثوں کے مطابق وہ جہنم میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ دونوں تو جہنم میں ہیں، تو محمد صاحب جو ہیں انہوں نے، اور ابو طالب کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے ہجرت سے پہلے پہلے تک ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس وقت تک انہیں اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو وہ تمام لوگ جو کہ محمد کو جنہوں نے پالا بولا بڑا کیا، وہ سارے ہی کفار میں سے تھے، ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جہنم میں تھے تو کفار میں سے تھے. اور محمد نے اپنی والدہ کے لیے، جیسا کہ میں نے حدیث دکھائی، اللہ میاں سے کہا بھی کہ ان کو فرگیونیس کر دیں، معافی دے دیں، لیکن اللہ میاں نے معافی نہیں دی. تو میرے بھائی، محمد کیا تھے 40 سال سے پہلے؟ یہ میرا آج کا جی سوال ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. دیکھیے اب پرابلم کیا آ جائے گی. اگر آپ کسی یہ بات آنےسٹلی کسی اس انسان سے پوچھیں گے نا جو حدیثیں بھی فالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بزرگوں کی کتاب بھی فالو کر رہا ہے، تو وہ تو بہت ایزیلی جو ہے نا وہ ان چیزوں کا رپلائی نہیں کر سکتا. وہ بہت چیزوں میں آپ اس کو پھنسا لیتے ہو. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیے حدیث جو ہے نا، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اسلام. آپ بلیو کریں، اگر آپ کو اسلام، ریئل اسلام فالو کرنا ہے نا، حدیث اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اسلام. کیونکہ یہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آفٹر 500 ایئرز بعد لکھی گئی. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 40 ایئرس کے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کو نبوت جو ہے وہ ان کو 40 ایئرس کی ایج میں آئی. اس کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو باتیں پڑھی ہے یہ ساری ہم نے حدیثوں سے پڑھی ہے. حدیثیں کس نے لکھی؟ جو 500 ایئرس کے بعد لکھی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہی اصل کتاب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک بات کہتا ہے قرآن شریف میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں نبی جو اپنے پاس کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کی طرف ہے. اور ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ سر قرآن جو سوری، ہے وہ اٹس اے چینج کمپلیٹ ہو بک. رہا چینج ہو رہی ہے ڈسکشن. نہیں نہیں، چینج نہیں ہو رہا، اس میں میں آپ کو میں جواب یہ، دے رہا ہوں. ہاں آپ نہیں، نے میں یہ جو میں اس سے آپ کی، کوشچن کرا نا کہ 40 ایئر جسٹ سے سیکنڈ پہلے وہ کیا تھے. خان اب صاحب، میں آپ کو جسٹ بتاتا ہوں سیکنڈ. وہ کیا تھا. اب قرآن سے جی بتا رہا جی، ہوں میں آپ کو کیا تھے وہ. خان صاحب جسٹ سیکنڈ. سو بیسیکلی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، میں صرف ایک سمجھنے کی کوشش کرنے لگوں آپ سے، کہ آپ نہ تو کسی تفسیر کو مانیں گے نہ کسی حدیث کو مانیں گے. از دیٹ وٹ یو آر سیئنگ؟ کیونکہ دیکھیں، آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ محمد 40 سال کی عمر میں ان کے اوپر نبوت نازل ہوئی، یہ بھی حدیثوں میں لکھا ہے. آپ نے یعنی کہ تمام ہسٹوریکل ریفرنسز آف محمد کو، سیرت النبی کو، حدیثوں کو، سب کو آپ نے، اور تفاسیر کو آپ نے سائڈ پہ رکھ دیا. میں نے نہیں، یہ از دیٹ قرآن کی کریکٹ؟ آیت ہے کہ آئی کین نہیں گیو یو دا ریفرنس. یہ قرآن سر کی جی، آیت ہے ایک جو میں آپ کو ریفرنس دے سر سکتا جی، سر جی، میں آپ کو اس کے اوپر ریبٹل نہیں دوں گا. ڈونٹ وری، ریلیکس ہوں. ہو جی جائیں. جی اگر آپ قرآن اونلی ہیں تو میں آپ کے ساتھ اسی کے اوپر بات کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب اگر آپ قرآن اونلی ہیں تو آپ میرے ساتھ صرف قرآن کے اوپر چلیں گے، کریکٹ؟ ہاں، میں قرآن سے بھی آپ کو بتانے لگا تھا کہ وہ کیا تھے پہلے. اوکے، چلے جی. اب آپ دیکھیں بھائی جان، سب ٹھیک ہے. لوگوں کو یہاں پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ اس وقت بھائی جڑے ہیں، یہ صرف اور صرف قرآن اونلی پہ رہیں گے اور کسی چیز پہ نہیں جائیں گے. میرے پاس 3 اور مومن لوگ جڑے ہیں، مسلمان لوگ جڑے ہیں. میں آپ سب کے ساتھ باری باری بات کروں گا. پہلے خان صاحب کو ہم ٹائم دے دیں، اس کے بعد آپ سب کے ساتھ بات ہوگی. جتنے سیکوینس میں لگے ہیں میں اسی سیکوینس سے لوگوں کو اوپر لوں گا. سو پلیز اپنی باری کا ویٹ کیجئے اور اپنی لائن مت چھوڑیے گا. جی خان صاحب، تو ہم صرف جی. قرآن اونلی پہ رہیں گے. آپ قرآن کی روح سے ذرا مجھے سمجھائیے کہ جو محمد صاحب ہیں، جب تک ان کو وحی نہیں آئی وہ کیا تھے؟ پلیز. بالکل. اب دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ صرف ہم لوگ قرآن سے بات کریں گے، رائٹ؟ کیونکہ میں ان چیزوں پہ بلیو ہی نہیں کرتا ہوں کہ یہ جو لوگوں نے لکھی ہوئی ہے کتاب ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، لیکن ہمارا دین ایکچولی ہے ہی قرآن میں، جو اس کی وجہ سے فرق نہیں. خیر، سر اب ریفرنس دیں، دیکھیں سر آپ نے ریفرنس. پوچھا. جی، ریفرنس یہ کہ دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے، میں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں لیکن ایگزیکٹلی ابھی مجھے آتی ہے، لیکن آپ نے یہ سنی ہوگی، ہر بندے نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم ہی لوگوں میں سے بیٹر لوگوں کو چوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ جانتا ہے کہ اس ٹائم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، رائٹ؟ وہ میرے خیال سے وہ کیا ہوں گے کہ کیونکہ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ میں تم لوگوں میں سے چوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب کن کو چوز کرتا ہے؟ جو ان میں بیٹر ہوتا ہے، جو اس ٹائم پر، جو اگر آپ اس کانسیپٹ کو دیکھو کہ اس ٹائم پہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ کسی چیز سے بلیو نہیں کرتے ہوں گے، تو تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پک کرا.
ٹھیک ہے نا, اور ان کو مطلب کہ نبوت دی, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں میں سے ہی نبی کو چوز کرتا ہوں, مطلب کہ تم میں جو بیٹر ہوتا ہے اس ٹائم, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چوز کیا گیا, وہ اس ٹائم پر اللہ کو ایسے لگے کہ میں ان کو چوز کروں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ اس ٹائم پر وہ ایسے ہوں گے, اس زمانے میں سب سے بیٹر ہوں گے کہ انہوں نے ان کو چوز کرا, ان کو نبوت دی. لیکن یہ اوکے کہنا کہ ان کو 40 سال کی ایج میں ان کو نبوت ملی, وہ پہلے کافر تھے, وہ کیا تھے, میرے نزدیک یہ ہے کیونکہ قرآن کا صاف سے کانسیپٹ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر کہتا ہے کہ کسی کی آپ سر عبادت جی، ایک نہیں سیکنڈ کرو سر، تو ایک دعویٰ چیز. چل رہا ہے سر. نہیں سر، اتنا لمبی سینٹنسز نہیں یار، 2.5 منٹ سے آپ بولی جا رہے ہیں سر. پلیز ایسے نہیں کریں پلیز سر. دیکھیں ریفرنسز کے ساتھ بات ہوتی ہے. یہ میں نے کچھ ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے کھولی ہے، پڑھ لیں. دیکھتے ہیں آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے، کون انگلش میں سی ہے؟ ٹرانسلیشن لے آؤں اس کی. ایک سیکنڈ. سر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں لے یا اردو میں, انگلش؟ ہاں پڑھ لیتا ہوں. اوکے. قسم ہے ستارے کی جب وہ گردش کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہوں. اللہ میاں قسم کھا رہے ہیں اور قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تمہارے یہ ساتھی نہ تو بھٹکے ہیں اور نہ ہی بھٹکیں گے، ٹھیک ہے. ہوں. آپ جو بات میرے ساتھ کر رہے ہیں وہ شاید اس آیت کی کر رہے ہیں، اور یہ میں آپ کے آنے سے پہلے ہی دکھا رہا تھا لوگوں کو کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ شاید اس آیت کی کر رہے ہیں. لیکن یہ والی جو آیت ہے یہ بائی ریولیشن آرڈر ہمیں پتا ہے کہ بہت بیچ میں جا کے آئی ہے. یہ قرآن کی چیپٹر نمبر 53 جو ہے وہ تقریباً 23ویں صورت ہے. لیکن چونکہ آپ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں لہٰذا آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ کرنے لگا ہوں میں اب، کیونکہ آپ نہ تو حدیث کو مانتے ہیں نہ تفسیر کو تمہارے مانتے ہیں. ساتھی مطلب اب میں اس آیت کی یہ بات یار، کہ ما میں تم میں سے پروفٹ کو ناٹ چنتا ہوں. زلل ہیز اسٹرے یور کمپینین وما غیو، ٹھیک ہے. اچھا، اس آیت کو چونکہ آپ ریفرنس نہیں لے سکتے نہیں نہیں, میں حدیثوں سے، اس آیت کی تو بات ہی نہیں کر رہا تھا, میں اس آیت کی بات کر رہا تھا کہ ہاں میں تم حدیثوں ہی سے، لوگوں میں سے پروفٹ چنتا ہوں, ہاں ٹھیک ہے نا, یہ میں میں اس بھی، کی ہاں بات کر تم رہا ہی تھا, میں لوگوں میں، اس آیت کی بات نہیں کر رہا. ہاں, جی تم میں ہی مجھے لوگوں میں. ایگزیکٹلی وہ ہاں، ایگزیکٹلی آگے یاد نہیں ہے, چلتے ہیں، لیکن میں ابھی سرچ کر سکتا ہوں, ڈونٹ وری لیکن میں ڈونٹ وری. ایکچولی فون قسم پہ ہے، ہوں. ہاں قسم ہے دھوپ چڑھنے والے وقت کی، ٹھیک ہے. قسم ہے رات کی جب وہ سکون چھا جائے. آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا، اور یقیناً بعد کا وقت آپ سے کے لیے بہتر ہوگا، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. کیا آپ نے نہیں پایا کہ آپ یتیم تھے پھر پناہ دی آپ کو، اور آپ کو تلاش، کیا بکواس ہے، زلالن لاسٹ، آپ گمراہ تھے. ایک سیکنڈ یار، ہماری ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ بعض دفعہ اتنی اعلیٰ پائے کی ہوتی ہیں کہ دل کرتا ہے ٹرانسلیشن کرنے والے کو چھتر مار مار کے نا قبر میں ڈال دیا جائے. زلالن کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، لاسٹ. خدا ملٹیپل ٹائم اللہ میاں یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہاں, تم لاسٹ, اس کا مطلب ہاں لاسٹ زلالن، لاسٹ ہے. ٹھیک ہے. تم راہ بھولا تھے، تم ناواقف تھے، تم بھٹکے ہوئے تھے. زلالن کا مطلب ہوتا ہے بھٹکا ہوا. سو اللہ میاں خود کہتے ہیں کہ محمد بھٹکے ہوئے تھے، وہ گمراہ رستے پہ تھے، وہ دیکھیے, اسٹرے تھے. اللہ میاں قرآن میں کہتے ہیں کہ میں یدلل لہ، میں ہی ہوں جو کہ سینڈ کرتا ہوں اسٹرے. یدلل، سیم ورڈ یدلل comes from زلال، زلالن، ضالن. ٹھیک ہے. اللہ میاں خود کہہ رہے ہیں محمد سے، میں نے اسی لیے صرف 7ویں ورس نہیں کھولی، میں نے آپ کو پہلی ورس سے لے کے 7ویں ورس تک لے کے آیا ہوں. تم بھٹکے ہوئے تھے، اور اللہ میاں کہتا ہے کہ میں اب ہدایت دوں گا. سو جب محمد اگر بھٹکے ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک رستے پہ نہیں تھے اللہ کے، وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے یا منکر تھے یا کچھ ایسے تھے. اب آپ مجھے صرف قرآن کی روح سے کیسے دکھا سکتے ہیں کہ محمد صاحب جو تھے وہ کبھی بھی وہی آنے سے پہلے یا ایون وہی آنے کے کچھ عرصے بعد تک وہ مومنوں میں سے تھے جناب. صحیح. دیکھیے, اب اس لاسٹ کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ بھٹکے ہوئے تھے, مطلب کہ وہ کافر تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی وہ ریفرنس مجھے مل نہیں رہا, لیکن آپ نے یہ سنی ہوگی, بہت مشہور آیا تھا کہ میں تم میں سے جو بیٹر لوگ ہوتے ہیں ان کو چنتا ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ جو سر لاس سمجھ رہے ایک ہو نا کہ سیکنڈ، بھٹکے ہوئے تھے, بیٹر، بھٹکے ہوئے کا یہ سر مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی بتوں کو پوج رہے تھے. بھٹکے ہوئے سے یہ ہوگا کہ وہ لاسٹ ہے, مطلب کہ ان کو کچھ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں میں سے ہی پروفٹ کو چنتا ہوں. اور یہ جو آپ آیت پیش کر رہے ہو نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ یہ پیش کر رہے تھے. کیونکہ دیکھیں حدیثوں میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث جو ہے وہ لوگوں کی لکھی ہوئی بکس ہے, رائٹ. لیکن کچھ حدیثیں ہمیں مل جاتی ہیں جو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہو, لیکن وہ سر ہم اب سے آپ اہل ہمارا چوائس سے بن جائیں گے. لینا دینا نہیں ہے. ایک سیکنڈ سر دیکھیں اب کیا ہوا.
آپ نے کہا تھا قرآن سے باہر نہیں میں جاؤں گا، اب آپ اہل چوائس بننے لگے ہیں. اہل نہیں چوائس نہیں، کا میں ایک مطلب ہے، بات کہہ رہا ہوں، اہل یہ جو چوائس کا آیت مطلب آپ ہو گیا پیش کر رہے ہو نا یہ اتری ہے، حضرت لیکن آپ اس سے یہ مینشن نہیں کر سکتے کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے یا حضرت وہ کافر تھے. لاس کا مطلب کہ گمے ہوئے تھے. جیسے بھائی میں کسی کو بولتا ہوں یار، حضرت اکثر ہم لوگ، میں جیسے یہاں پہ یو ایس میں رہ رہا ہوں، ہم لوگ کہتے ہیں نا یار جیسے دھیان نہیں ہوتا کہیں، تو اکثر یہاں پہ کہتے ہیں او ویری گاٹ لاس. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی نا ہوتا کہ میں کوئی کافر ہو گیا. حضرت آپ کے حضرت کوئی نہ کوئی جان یہاں پر رہ رہے ہوں گے باہر، رائٹ؟ حضرت آپ بھی حضرت ایک باہر رہتے سیکنڈ، ہو گے، آپ کو پتا ہے حضرت کہ یہ ایک جو سیکنڈ ورڈ ذرا، ہے لاسٹ کا. جی جی بولیں. حضرت ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. قرآن میں یدلل، یزل، زلالہ کس ریفرنس کے لیے یوز ہوا ہے؟ پورے قرآن کی میں آپ کو 30 کے 30 پارے دے دیتا ہوں، دکھا دیں کہ وہ اللہ کی مین راہ، یعنی کہ خدا کو ایک ماننا، سپوزٹ والا جو اللہ ہے اس کو ماننا اور اس کی پرستش کرنے کے علاوہ کسی چیز کے لیے یوز ہوا ہو. میں آپ کو 30 کے 30 پارے دیتا ہوں، مجھے آیت دیں یہ لفظ کس اور معنی میں یوز کیا گیا. دیکھیں وہ تو اب لٹریچر کی اس میں لیتے ہیں نا، ورڈس میں لیتے ہیں نا. آپ اس کو اپنے اس میں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسے میں بھی آپ کو ابھی یقین ہے نا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایسے ایسے ورڈس ہیں جن کو عربک میں وہ یہ لکھا ہوتا ہے، اس کے آپ دو مطلب لے سکتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا، انہوں نے بھی بہت ساری آیتوں کو سمجھایا ہے کہ آپ اس کا مطلب یوں بھی لے سکتے ہیں اور اس کا مطلب یوں بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ جو مطلب لے رہے ہیں نا اس کا، کیونکہ دیکھیے ایک اگر یہ آیت ہے نا کہ میں آپ میں سے جو بیٹر لوگ ہوتے ہیں ان کو چنتا ہوں، جب یہ ریفرنس ہمیں مل گیا نا قرآن سے، اور پھر جب یہ آیت بھی آ گئی کہ سر آپ جی لاسٹ تھے، آپ کا آپ یہ جو اب سر اس سنیں آیت کو ہم سر لوگ سنیں کیسے لیں گے؟ سر سنیں 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 سر سنیں سر، دیکھیں آپ جو ہے یہ جو اتنی لمبی لمبی تمہیدیں باندھ رہے ہیں یہ آپ کے خلاف جاتی ہیں. ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے آ, آ, بات کریں، یہ آپ کے بہت خلاف نہیں نہیں، میں جاتی ہیں. آپ کو دیکھیں دیکھیں نا، آپ کے اب میں سمجھ آئے آپ گا میں کو آپ کو کیا میں اب بتا رہا آپ ہوں. کو دیکھیں میں اب آپ کو یہ بتاؤں ان ایک دو سیکنڈ، آیتوں میں let me ڈفرینس finish. کیا ہے آپ کے سمجھ میں آ my جائے گا. میں friend آپ کو ایک my friend ایگزامپل دے my رہا ہوں، آپ کو friend سمجھ میں آ جائے گا. میرے پیارے بھائی ایک سیکنڈ ذرا سن لیں، آپ اور میں دونوں ابھی سیٹ ہو جائیں گے اس معاملے میں. اچھا، ایک ہے برے لوگ، ایک ہے برے سے ذرا اچھے لوگ، ٹھیک ہے، بیٹر لوگ، ٹھیک ہے. ایک وہ ہوں لوگ ہیں جو بتوں کے سامنے اپنے بچوں کی قربانی کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو بتوں کے سامنے اپنے بچوں کی قربانی نہیں کر رہے لیکن مان پھر بھی بتوں کو رہے ہیں. بیٹر کون ہوا؟ ہوں، جو کم از کم بچوں کی قربانی نہیں کر رہا. ٹھیک قربانی ہو نہیں گیا. کر رہا، بالکل. ہوں، اب مجھے یہ بتائیں، اگر میں آپ کی ڈیفینیشن لوں، اس ڈیفینیشن کے مطابق بھی محمد جی ذرا بیٹر ہو گئے. وہ سپوزڈلی جی. اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے قبر میں نہیں گھسانے دیتے، لیکن سر پھر بھی بیٹر ہونے سے بہتر بھی وہ رہے ہوں تو پیگن ہی نا سر. دیکھیں میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ اللہ ہوں. کو مان رہے تھے؟ اگر نہیں مان رہے تھے تو جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کون ہے؟ کافر، منکر. کافر نہیں کہیں گے، منکر کہہ دیں گے، ٹھیک ہے. دونوں میں ہاں سے منکر ایک کہہ کو دو، تو آپ کو exactly. مانا ہاں پڑے تو گا. اگر وہ منکر اللہ تھے، اس کا مطلب ہے منکر اللہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، صحیح راہ پہ نہیں تھے، کریکٹ. نہیں، وہ کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. دیکھیں اگر آپ قرآن کے ریفرنسز دیکھیں گے نا، اٹس مین کہ وہ کچھ بھی نہیں تھے، وہ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے. لیکن آپ قرآن یعنی کے ریفرنسز اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ مجھے کہنا ان چاہ رہے ہیں چیزوں وہ کو جو ایتھیسٹ لوگ تھے؟ اس ٹائم پر جو. جی آپ مجھے کہنا چاہ رہے ہیں وہ ایتھیسٹ تھے؟ بالکل ایگزیکٹلی آپ یہ کہہ اچھا، سکتے ہو، اس وہ کے کہتے کہ کلوز کوئی تھے. اللہ کیوں؟ نہیں تھا. نہیں، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ کوئی تھا نہیں. دیکھو آپ اگر آپ اس لاسٹ کو سمجھ لو نا کہ آپ لاسٹ تھے. جیسے ہم لوگ یہاں پر اکثر کہتے ہیں یار، میں یو ایس میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اکثر ہم لوگ کہتے ہیں یو گاٹ لاسٹ. مطلب یہ ہم لوگ کو دھیان میں نہیں رہتا نا، اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، بھول جاتا ہے یار کیا کرنا تھا، تو ہم لوگ کہتے ہیں یو گاٹ لاسٹ. تو مطلب یہ وہ ایگزامپل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جب دوسرے پروفٹس کے جب آپ ریفرنسز دیکھو گے نا قرآن میں، اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا تھے. اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کی آپ ریفرنس دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ وہاں سے کیوں چھوڑ کے گئے، کیونکہ سر وہ جی، ان کو وہ ساری چیزیں اچھی رہتی تھی. اسی طرح حضرت نوح علیہ خان السلام کو دیکھ لو، صاحب، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو. تو حضرت خان صاحب، ہمیں پتا ہے کہ موسیٰ جو ہیں وہ کبھی بھی اللہ کو نہیں مانتے تھے جب تک ان پہ وحی نہیں آئی. مجھے ہاں، کوئی تو آپ اسے اعتراض نہیں ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ مطلب کہ میں کہہ خان رہا ہوں کہ وہ صاحب، مانتے تھے، مطلب خان کہ لازمی صاحب، نبی سن کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا تھے. تو اس سے آپ خان کیا دکھانا کیا صاحب، چاہ رہے ہو؟ خان صاحب پلیز اس چیز کو سمجھیں. آپ جو مجھے بول رہے ہیں کہ موسیٰ نہیں مانتے تھے، میں مانتا ہوں. ابراہیم نہیں مانتا تھا، میں مانتا ہوں. دیکھیں اس سے مجھے تو کوئی واٹ یو فرق ہی نہیں ٹرائنگ ٹو پڑتا. ایگزیکٹلی سے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آنیسٹلی، آئی ایم ناٹ سو گیٹنگ اٹ. مطلب آپ کیا کہنا بیسیکلی چاہ رہے ہو کہ بیسیکلی کیا آپ میرے ساتھ اس بات پہ متفق ہیں کہ محمد صاحب جو تھے وہ وحی آنے سے پہلے
منکر تھے، کافر تھے، آئیڈل ورشپر تھے یا ایگنوسٹک ایتھیس تھے، سم تھنگ آف دیز ٹرمینالوجی میں وہ تھے، کریکٹ؟ جی بالکل، مطلب کہ کلوز ٹو ایتھیسٹ. سر کلوز ٹو